بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جب سے یہاں پر کام کر رہی تھی، رنگ برنگے قیمتی لباس دیکھ کر میرا بھی دل مچلنے لگتا تھا اور میں ان لباس کو پہننے کا شوق رکھنے لگی تھی۔ میں غریب تھی، اتنے مہنگے لباس میرے لیے خریدنا بہت مشکل تھا، لیکن جب میں انہیں اپنے ہاتھوں سے سلائی کرتی اور پھر اس تیار لباس کو اپنے سامنے پڑا ہوا دیکھتی تو میرا دل بے اختیار مچلنے لگتا اور آنکھوں میں ایک حسرت سی اتر آتی۔ کاش میں بھی ایسا لباس پہنتی، کاش یہ میرا لباس ہوتا۔ اتنے لمبے لمبے اور خوبصورت کام والے لباس دیکھ کر میری آنکھیں چندھیا جاتی ہیں اور دل ہی دل میں میری یہ خواہش حسرت بنتی جا رہی ہوتی۔ لیکن میں اپنی حقیقت جانتی تھی، میں اتنا مہنگا لباس کیسے خرید سکتی تھی، اور نہ ہی کوئی اپنا اتنا مہنگا جوڑا مجھے دے سکتا تھا، کیونکہ ارد گرد سب میرے جیسے ہی غریب لوگ تھے۔ لیکن آج تو جیسے میری خواہش پوری ہونے کا دن آ گیا تھا۔ آج ہمارے سپروائزر یہاں پر موجود نہیں تھے اور میرے ارد گرد جو سلائی کرنے والی بیٹھی تھیں وہ سب تو میری سہیلیاں ہی تھیں اور ان کے بھی میرے جیسے ہی شوق تھے۔ وہ بھی اتنے قیمتی لباس دیکھ دیکھ کر دل میں حسرت پالنے لگی تھی اور ان کپڑوں کو پہن کر دیکھنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ میں یہ لباس پہن کر دیکھ لوں تو سب نے ہی ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں فوراً ہی خوشی خوشی اٹھی اور اپنے ہاتھ سے سلا ہوا وہ قیمتی لباس پہن کر جیسے ہی باہر آئی اور آئینے میں خود کو دیکھا تو دنگ رہ گئی، اور پھر جو کچھ ہوا اس نے مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ میرا نام نور العین ہے اور پیار سے سب مجھے نوری کہتے ہیں۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے جہاں پر بہت مشکل سے صرف ضروریات کو ہی پورا کیا جاتا ہے۔ ہم 5 بہنیں اور ایک ہی بھائی ہیں۔ میرا بھائی سب سے چھوٹا ہے جو ابھی صرف 10 سال کا ہے۔ ابا ایک فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے جہاں پر انہیں اتنی تنخواہ ملتی تھی کہ بمشکل ہی اماں کھینچ تان کر مہینہ پورا کرتی تھی۔ 5 بیٹیوں کا بوجھ اور اس کے بعد گھر کے اخراجات اور اماں کی بیماری، ان سب نے مل کر ہمارے حالات کو مزید پتلا کر دیا تھا۔ ابا اپنی طرف سے بہت محنت کرتے، ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ گھر پہ کسی چیز کی کمی نہ ہو، لیکن پھر بھی مہینے کے آخری دنوں میں اکثر فاقہ کرنے کی نوبت تک آ جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہم بہنیں بھی پڑھ نہ سکیں، کیونکہ گاؤں کا اسکول تو صرف 8ویں تک تھا۔ 10ویں کے لیے دوسرے گاؤں جانا پڑتا۔ آنے جانے کی مشکل تھی اور اس کے علاوہ ابا کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہماری کتابیں وغیرہ خرید سکیں۔ اماں بھی پہلے ایک فیکٹری میں ملازمت کرتی تھی، لیکن پھر جب سے انہیں دمے کا مرض لاحق ہوا تھا اس کے بعد سے انہوں نے فیکٹری میں کام کرنا چھوڑ دیا۔ حالانکہ اماں بہت ہمت کرتی اور کام کاج کرتی رہتی تھی، لیکن پھر بھی جب انہیں دمے کا اٹیک ہوتا تو اس کے بعد ان کی حالت کئی گھنٹوں تک نہیں سنبھلتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ابا نے اماں کو سختی سے کام کاج کرنے سے منع کر دیا تھا، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ اماں کی بیماری تو ایک بہانہ ہے، اصل میں تو ابا نے ہم سے دور جانا ہے۔ ابا کا یوں اچانک رخصت ہو جانا ہمارے دلوں کو غم سے نڈھال کر گیا تھا۔ ابا بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، اچھے بھلے چنگے تھے کہ ایک دن بخار نے انہیں آ گھیرا۔ انہوں نے قریبی ڈسپنسری سے دوائی لی اور کام پر چلے گئے۔ حالانکہ وہ کام سے اسی وجہ سے چھٹی نہیں کرتے تھے کہ کہیں تنخواہ نہ کٹ جائے۔ اس دن بھی بخار کی حالت میں کام پر چلے گئے اور شام تک طبیعت زیادہ بگڑ گئی۔ گھر واپس آ کر خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹ گئے، لیکن رات کے کسی پہر ابا کا انتقال ہو گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، قدرت نے یہ کون سا مذاق کیا ہے۔ اس غم سے نکلنے میں ہمیں کئی دن لگ گئے، لیکن جیسے ہی ابا کے غم سے نکلے، حالات دیکھے تو گھر میں اب کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ ابا کی اس مہینے کی تنخواہ باقی تھی۔ میں اپنی بہن کو ساتھ لے کر ابا کی فیکٹری سے ان کی تنخواہ لے آئی۔ انہوں نے مہربانی کی اور 2 ماہ کی تنخواہ دے دی۔ اب کم سے کم کچھ عرصے تک تو خرچے سے بے فکری تھی، لیکن پھر اس کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا جب یہ سارے پیسے ختم ہو جاتے؟ اماں بیچاری تو اپنی بیماری سے لڑ رہی تھی اور ساتھ ساتھ ابا کے غم نے انہیں بالکل ہی بستر کا کر کے رکھ دیا تھا۔ سارا دن پڑی روتی رہتی تھی۔ بے شک ہمارے حالات جیسے بھی تھے، ہم جتنی بھی تنگی سے گزارا کر رہے تھے، اماں ابا کی محبت مثالی تھی۔ وہ دونوں کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑتے تھے اور نہ ہی کبھی ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے۔
ابا کے جانے کے بعد تو اماں جیسے بت سی گئی تھی، وہ خاموشی سے اپنے بستر پر پڑی رہتی۔ میں چونکہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، باقی میری 4 بہنیں اور بھائی مجھ سے چھوٹے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں ان حالات کو بخوبی سمجھ رہی تھی، اور مجھے معلوم تھا کہ اب آگے عملی طور پر میدان میں کودنا پڑے گا اور کوئی کام کاج دیکھنا پڑے گا، کیونکہ آخر کب تک یہ پیسے چلتے، اور پھر اس کے بعد بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ میں یہی سوچ میں مبتلا تھی، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کیا کروں، اور گھر کے حالات اب دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ میں کام کاج کے بارے میں سوچنے لگی تھی، کیونکہ بڑی میں تھی اور باقی بہن بھائی چھوٹے تھے۔ اب مجھے ہی ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ یہ سوچ آنے کی دیر تھی کہ میں نے ادھر ادھر کام کے لیے ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیے، اور پھر اپنے گاؤں کی ایک خالہ کی بدولت میں ایک سلائی سینٹر میں نوکری کے لیے پتہ کرنے پہنچ گئی۔ خالہ نے جب یوں مجھے پریشان دیکھا تو کہنے لگی، نوری، یہاں پر قریب ہی ایک سلائی سینٹر ہے جہاں پر عورتوں کے لباس تیار کیے جاتے ہیں۔ تو بھی اگر کام کرنا چاہتی ہے تو میں تیرے لیے بات کرتی ہوں، کیونکہ میری بہو بھی وہیں پر جاتی ہے۔ خالہ کی بات سن کر میں نے فوراً ہاں کہہ دی اور کہا، بالکل، آپ پتہ کریں، میں یہ کام کر لوں گی، مجھے تو بس معاوضہ ملنا چاہیے، اور وہ بھی وقت پر۔ میں نے خالہ سے کہہ دیا تو خالہ کہنے لگی کہ معاوضے کے معاملے میں وہ بہت اچھے ہیں اور وقت پر معاوضہ دیتے ہیں، اس کے بارے میں تم فکر مت کرو۔ خالہ نے مجھے تسلی دے دی تو میں نے بھی فوراً حامی بھر لی، اور اگلے دن خالہ کے ساتھ جا کر کام کا پتہ کر آئی۔ وہاں پر مجھے ماحول بہت اچھا لگا تھا۔ مختلف لڑکیاں سلائی مشینیں رکھ کر بیٹھی ہوئی تھیں اور اپنے دھیان میں بیٹھ کر کام کرتی رہتی تھیں، لیکن وہاں کی جو سب سے اچھی بات تھی وہ وہاں کے ملبوسات تھے۔ ان ملبوسات کو دیکھ کر میں حیران ہو رہی تھی، کیونکہ وہ ایک سے بڑھ کر ایک شاہی ملبوسات تھے اور بہت خوبصورت تھے۔ میں جب عورتوں کو وہ سلائی کرتے دیکھ رہی تھی، بے ساختہ میرے دل میں عجیب سی حسرت جاگی، اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ میں ایسے لباس کب پہنوں گی، مجھے یہ لباس پہننا کب نصیب ہوں گے۔ اپنے دل میں اٹھتی اس حسرت کو محسوس کر کے میں خاموش سی ہو گئی۔ میں جانتی تھی میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور ہم اتنے مہنگے لباس خرید نہیں سکتے۔ میں نے اب سلائی سینٹر جانا شروع کر دیا تھا، اور اچھے وقتوں میں سیکھی ہوئی سلائی میرے کام آ رہی تھی۔ اماں نے اس وقت ڈپٹ کر سلائی سکھا دی تھی کہ شاید کبھی یہ ہنر کام آ جائے، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ ابا کے انتقال کے بعد اس ہنر کو کام میں لاؤں گی۔ ابا کا خیال آتے ہی میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ اگر ابا زندہ ہوتے تو کبھی مجھے یہ کام نہیں کرنے دیتے، لیکن اب چونکہ وہ زندہ نہیں تھے تو مجھے حالات کے تھپیڑے برداشت کرنے ہی تھے۔ میں نے اب کام پر جانا شروع کر دیا تھا، اور وہاں پر میرا دل لگ چکا تھا۔ وہاں پر سارے گاؤں کی عورتیں آتی تھیں جو معقول معاوضے کے عوض وہاں پر کام کر رہی تھی۔ اسی وجہ سے میں بھی وہاں پر اب سیٹ ہو چکی تھی۔ میں وہ اتنے خوبصورت ملبوسات سیتی اور انہیں دیکھ دیکھ کر اپنے دل میں حسرت پیدا کرتی۔ نہ جانے کیوں ان جوڑوں کو دیکھ کر میرے دل کے اندر انہیں پہننے کی خواہش پیدا ہونے لگی تھی، حالانکہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں نے کسی بھی لباس کو دیکھ کر اس طرح کی خواہش پیدا کی ہو۔ لیکن اب یہ جوڑے اتنے شاندار تھے کہ ان کو دیکھ کر بے ساختہ میرے دل میں حسرت پیدا ہو جاتی، اور میں ایک ایک جوڑے کو ہاتھ پھیر پھیر کر محسوس کرتی اور خیالوں ہی خیالوں میں یہ سوچتی کہ وہ میرے جسم پر پہنا ہوا کیسا لگے گا۔ مجھے یہاں پر کام کرتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ یہاں کی سپروائزر اچھی تھی، لیکن وہ ان ملبوسات کو زیادہ دیر ہمارے ہاتھوں میں رہنے نہیں دیتی تھی۔ جیسے ہی وہ تیار ہوتے، وہ فوراً انہیں ایک بڑے سارے تھیلے میں پیک کرتی جاتی۔ میں اکثر حیران ہوتی اور سوچتی کہ اتنے بڑے بڑے لباس کون پہنتا ہے، کیونکہ یہ لمبائی میں بہت بڑے ہوتے، اور جتنے بڑے ہوتے اتنے ہی شاندار ہوتے۔ اور ایک بار میں نے اس سے حیرانی کے مارے یہ سوال کر بھی دیا۔ میری شکل دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ تم یہاں پر اپنا کام کرنے آئی ہو، خاموشی سے اپنا کام کرو۔ جن کے یہ لباس ہیں وہ خود پہن لیتے ہیں، انہیں پتہ ہے انہوں نے کس طرح کے لباس سلائی کروانے ہیں، اور اسی کے مطابق انہوں نے اپنا ناپ دیا ہوا ہے، اس لیے تم اس بات کی فکر مت کرو۔ اپنی اس سپروائزر کے اتنے کھرے جواب پر میں دل محسوس کر رہ گئی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ مجھے اتنا کرخت جواب دے گی۔ تاہم اس کے بعد میں نے دوبارہ کبھی ان کپڑوں کے حوالے سے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ تاہم ہم لڑکیاں آپس میں جب بیٹھتی تو خوب باتیں کرتی،
وہاں پر میری طرح سب کے دلوں میں یہی خواہش تھی کہ وہ کسی طریقے سے ایک بار وہ کپڑے پہن کر دیکھیں، اور ہر کوئی اپنے دل میں یہ حسرت پالے ہوئے تھا۔ تاہم یہاں پر کام کرنے کا مقصد تنخواہ حاصل کرنا تھا، اور آج مجھے پہلی تنخواہ ملنا تھی۔ زندگی میں پہلی بار اپنے ہاتھوں سے کمائی کی تھی، اسی وجہ سے میں آج بہت زیادہ پرجوش تھی اور صبح سے ہی بہت خوش تھی۔ تنخواہ کا لفافہ ہاتھ میں آتے ہی بے ساختہ آنسو آ گئے اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب اس تنخواہ سے گھر کا راشن آ جاتا اور میرے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے۔ گھر آ کر اماں کو جب لفافہ دیا تو وہ بھی جیسے رونے لگی اور کہنے لگی، نوری، تیرا باپ تجھ سے بہت محبت کرتا تھا، اس کے جانے کے بعد تجھے حالات کی چکی میں پسنا پڑ رہا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ یوں ہمیں بیچ راستے میں اس طرح اکیلا چھوڑ جائے گا۔ اماں ابا کو یاد کر کر کے رونے لگی اور میں خود بھی بہت اداس ہو گئی تھی۔ تاہم اب اس تنخواہ سے میرے گھر کا کافی راشن آ چکا تھا، لیکن پھر بھی کچھ اخراجات ایسے تھے جو ابھی بھی پورے ہونے باقی تھے، اور ان کے لیے ایک سوالیہ نشان میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے اپنی سپروائزر سے بات کی اور پھر اگلے دن سے اوور ٹائم کرنے لگی، کیونکہ مجھے گھر کے اخراجات کے لیے زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی۔ اب مجھے اکثر آتے آتے شام ہو جاتی، لیکن میں اس لحاظ سے مطمئن تھی کہ مہینے کے بعد اچھے خاصے پیسے ہاتھ میں آئیں گے۔ انہی دنوں میں جب میری تنخواہ آنے کے دن آنے والے تھے تو میری سپروائزر کی کچھ طبیعت خراب ہو گئی اور وہ 2 دن کی چھٹی پر چلی گئی۔ اب یہ تھا کہ ہم جب کام کرنے بیٹھتے تو ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ بھی کرتے رہتے، چونکہ ہم سب ایک ہی گاؤں کی تھیں اور آپس میں سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، تو اسی وجہ سے اکثر ماحول بڑا خوشگوار سا ہو جاتا۔ آج بھی جب ہم ساری بیٹھی کپڑے سلائی کر رہی تھی کہ اچانک میرے دل میں حسرت جاگ اٹھی۔ آج کا لباس بہت ہی خوبصورت تھا، گولڈن رنگ کا لمبا سا تھا اور میکسی نما بنا ہوا تھا، اور اسے دیکھ کر میرے دل میں عجیب سی حسرت پیدا ہوئی اور میں کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی، اس کے اوپر ہاتھ پھیر پھیر کر اس کی ملائمت اور کام کو محسوس کرتی رہی۔ میرے پیچھے بیٹھی لڑکیاں ہنسنے لگی تھیں اور پھر ان میں سے ایک کہنے لگی، اگر اتنا ہی اچھا لگ رہا ہے تو اسے پہن کر دیکھ لے نوری۔ اس کے کہنے پر میں نے ایک دم مڑ کر اسے دیکھا اور شوق سے پوچھا، کیا میں اسے پہن کر دیکھ لوں؟ تو وہ سب کہنے لگی، ہاں ہاں بالکل، پہن کر دیکھ لو۔ ان کی شہ پر میں ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اور اس لباس کو اپنے ساتھ لگا کر دیکھنے لگی، ہر زاویے سے اسے اپنے ساتھ لگا کر، پھر بھی جیسے مجھے تسلی نہیں ہوئی۔ اسے پہننے کی حسرت تو اسی طرح دل میں موجود تھی۔ میں ان سب کی طرف دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگی، ارے نوری، اتنا سوچ کیا رہی ہے، پہن کر دیکھ لے، آج تو سپروائزر بھی نہیں آئی، اور اگر تیرا دل چاہ رہا ہے تو ایک بار پہن کر دیکھ لے، کچھ نہیں ہوتا، ہم نہیں بتائیں گے اسے۔ ان کے کہنے پر میں فوراً اٹھ کر سلائی سینٹر میں بنے ہوئے چھوٹے سے اسٹور کی طرف چلی آئی۔ یہاں پر نلکیاں، بٹن اور کپڑا وغیرہ رکھا جاتا تھا اور کچھ دوسرا سامان پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس لباس کو پہن لیا اور پھر جب آئینے میں خود کو دیکھا تو دیکھ کر یقین نہیں آیا کہ یہ میں ہوں۔ وہ لباس میرے جسم پر اتنا ہی سج رہا تھا۔ میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر بہت حیران تھی اور ہر زاویے سے گھوم پھر کر خود کو دیکھ رہی تھی، اور جب میں اسٹور سے باہر سلائی سینٹر والے کمرے میں آئی تو وہاں پر موجود ساری لڑکیاں مجھے دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔ انہیں تو جیسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا کہ میں اس لباس میں اتنی خوبصورت لگ رہی ہوں۔ ہر کوئی مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا اور خود میں بھی حیران تھی۔ میں تتلی بن کر جیسے ادھر ادھر اڑ رہی تھی۔ اس لباس کو اپنے ہاتھوں میں نزاکت سے اٹھائے میں قدم بہ قدم چلتی ہوئی وہاں پر آئی اور گھوم پھر کر ہر زاویے سے انہیں دکھایا تو وہ سب خوش ہو کر تالیاں پیٹنے لگی۔ تاہم اس کے بعد میرا اس لباس کو اتارنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ لباس میرے جسم پر خوب سج رہا تھا اور میری تو جیسے دنیا ہی بدل کر رہ گئی تھی۔ کتنی دیر اسے یوں ہی پہن کر دیکھتی رہی اور خود کو سراہتی رہی، اور پھر جب میں نے واپس آ کر اس لباس کو اتار کر رکھا اور اسے اس کے ڈبے میں پیک کر کے رکھ دیا تو بے ساختہ میری نظریں بار بار اس کی طرف اٹھتی جاتی تھی اور میں اپنے دل کو سمجھانے میں ناکام ہو رہی تھی۔
سوچا تھا سپروائزر سے پوچھوں گی کہ اس کی قیمت کیا ہے، اور پھر اتنے پیسے جمع کر کے میں بھی اپنے لیے ایسا ہی ایک لباس تیار کرواؤں گی۔ آج گھر واپس آتے وقت دل بہت بجھا ہوا تھا۔ اس لباس کو پہننے کی حسرت ختم ہو گئی تھی، اب اسے پانے کی حسرت شروع ہو گئی تھی، اور اسی وجہ سے دل اداس تھا۔ اسی لیے میں یہ محسوس ہی نہ کر سکی کہ گھر واپسی کے راستے پر میرے پیچھے کوئی چلا آ رہا ہے۔ وہ تو اگلے دن جب مجھے تنخواہ ملی اور اوور ٹائم کے پیسے ملے تو میں دل ہی دل میں یہ سوچتی ہوئی آ رہی تھی کہ ان پیسوں سے کون کون سے اخراجات پورے ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے میں بہت خوش تھی، لیکن اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ ہم سب لڑکیاں مل کر آتی تھی، لیکن جب سے میں نے اوور ٹائم کرنا شروع کیا تھا تب سے میں صرف اکیلی ہی جاتی تھی۔ کبھی کبھار یہ ہوتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی اور لڑکی وہاں پر بیٹھتی، لیکن مجھے تو ضرورت تھی، اسی وجہ سے میں 3 گھنٹے کا اوور ٹائم لگا کر جب وہاں سے اٹھ کر آتی تو آتے آتے مجھے اندھیرا ہو جاتا تھا۔ آج جب میں گھر واپس آ رہی تھی تو میرے پیچھے کوئی لگ گیا۔ وہ 2 لڑکے تھے اور مسلسل میرے پیچھے چلتے آ رہے تھے۔ ان کو اپنے پیچھے آتا محسوس کر کے میں نے اپنی رفتار تھوڑی تیز کر لی تھی، لیکن مجھے رفتار تیز کرتا دیکھ کر انہوں نے بھی اپنی رفتار تیز کر لی، اور پھر وہ ایک دم میرے قریب آئے اور مجھ سے میرا بیگ چھین کر ایک طرف کو بھاگنے لگے۔ میں چیخنے لگی، میرا بیگ، میرا بیگ، چور میرا بیگ لے کر بھاگ گئے، میرا بیگ۔ میں اونچی اونچی چلانے لگی، لیکن ارد گرد وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا اور میری مدد کے لیے کوئی نہیں آیا۔ وہ دونوں چور ایک طرف کو بھاگ رہے تھے اور میں بھی ان کے پیچھے بھاگنے لگی۔ مجھے تو اپنے پیسوں کی فکر تھی، کیونکہ ان پیسوں سے میرے پورے مہینے کا راشن آنا تھا۔ وہ میرے پورے مہینے کی کمائی تھی جو اگلے پورے مہینے خرچ ہونی تھی، اور چور بڑی آسانی سے وہ لے کر بھاگ گئے تھے۔ میں ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی، میرا سانس پھول چکا تھا اور دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اندھیرے کے باعث اب مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں گئے۔ میں پھر بھی ایک طرف کو بھاگتی رہی اور اپنے علاقے سے کافی آگے نکل آئی تھی۔ تاہم پریشانی اس بات کی تھی کہ میں اپنے پیسے گنوا بیٹھی تھی۔ اسی لیے میں ایک گھر کے باہر بنے ہوئے چھوٹے سے تھڑے پر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ اس وقت بے بسی حد سے سوا تھی، اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اگلا پورا مہینہ کیسے گزارا کروں گی۔ کچھ دیر وہاں پر بیٹھی روتی رہی، اور پھر جب یہ محسوس ہوا کہ یہاں پر بیٹھنا فضول ہے تو اٹھ کر واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ جوش میں بھاگتے بھاگتے کافی آگے نکل آئی تھی اور واپسی کا سفر بہت مشکل لگ رہا تھا، لیکن اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے ایک آواز سنائی دی، جیسے مجھے اپنے پیچھے کوئی پکار رہا ہو اور رکنے کو کہہ رہا ہو۔ میں نے پہلے تو نظر انداز کیا کہ مجھے بھلا یہاں پر کون جانتا ہے، کون یہاں پر پکارے گا مجھے، لیکن پھر جب دوبارہ آواز سنائی دی تو میں نے بے ساختہ مڑ کر دیکھا۔ وہاں پر ایک آدمی چلتا ہوا آ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں میرا ہی بیگ پکڑا ہوا تھا۔ میں بے حد حیران ہوئی اور وہیں پر کھڑی ہو گئی۔ وہ میرے قریب آیا اور پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ کہنے لگا، یہ بیگ آپ کا ہے؟ میں نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا اور آگے بڑھ کر بیگ جھپٹ لیا تو وہ کہنے لگا، دراصل 2 لڑکے یہ بیگ لے کر بھاگ رہے تھے، اور میں نے جب آپ کو ان کے پیچھے بھاگتے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ آپ کا بیگ چوری کر کے بھاگے ہیں، اسی لیے میں بھی ان کے پیچھے بھاگ پڑا اور بہت آگے جا کر انہیں پکڑا ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کی چیزیں پوری تو ہیں؟ اس کے کہنے پر مجھے ایک دم خیال آیا اور میں نے جھٹ بیگ کھول کر تلاشی لینا شروع کی۔ شکر ہے تنخواہ کا لفافہ اس کے اندر ہی موجود تھا۔ بے ساختہ میں نے اس آدمی کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی بدولت آج مجھے میری تنخواہ کا لفافہ واپس مل گیا، ورنہ شاید میں اسے کھو دیتی اور پھر سارا مہینہ گزارا کرنا بہت مشکل ہوتا۔ میں نے اس انجان آدمی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے کہا اور بے ساختہ اس بیگ کو اپنے سینے کے ساتھ دبوچ لیا تو وہ میری طرف بڑی دلچسپی سے دیکھ کر کہنے لگا، لگتا ہے آپ کے حالات کافی مشکل ہیں۔ اس کے پوچھنے پر میں نے ایک سرد آہ بھری اور کہا، جی ہاں، بس کچھ ایسا ہی سمجھ لیں، لیکن آپ کا شکریہ، آپ نے اس مشکل وقت میں میری مدد کی۔ اور پھر میں واپس گھر کی طرف چل پڑی۔ مجھے اپنے پیچھے وہ آتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس کا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا،
बल्कि एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा था। घर आकर जब मैंने अम्मा को आज पेश आने वाले वाक़े के बारे में बताया तो उनका दिल दहल गया और वो कहने लगी कि नूरी, ये तो अच्छा हुआ कि तुझे वो अजनबी शख्स मिल गया। अगर वो तुझे ना मिलता तो फिर क्या होता? हम सारा महीना कैसे गुजारते और किस तरह से गुजारा करते? ताहम इस वाक़े के बाद अम्मा का दिल बहुत दहल गया था और ख़ुद मैं भी बहुत ज़्यादा डरी हुई रहने लगी थी। अगले दिन जब मैं काम पर गई तो शाम को मैं सब लड़कियों के साथ ही वापस चली आई। मैंने आज ओवर टाइम नहीं लगाया था क्योंकि अम्मा का कहना था कि अगर ओवर टाइम लगाते देर हो जाती है तो फिर तुम ओवर टाइम ना लगाया करो, बल्कि वक्त से घर आ जाया करो। लेकिन आज घर आते हुए एक अजीब सा वाक़या पेश आया। कल जिस आदमी ने मेरी मदद की थी वो रास्ते में मुझे मिला और कहने लगा कि आपके लिए एक पार्सल है, किसी ने आपके लिए भेजा है। उसने ये कहकर एक बड़ा सारा थैला मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने हैरानी से उस थैले को थाम लिया। ताहम मैं उससे पूछने लगी कि ये किसने भेजा है और कहाँ से आया है, तो वो कहने लगा कि मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं, हो सकता है जब आप इसे खोलें तो आपको पता लग जाए। ताहम मेरे साथ लड़कियां मौजूद थीं, इसलिए मैंने उसके साथ ज़्यादा बहस नहीं की और ख़ामोशी से वहाँ से चली आई। लेकिन मेरे हाथ में मौजूद थैले को देखकर मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं जानती हूँ कि इसके अंदर क्या है। जाने क्यों मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। इस थैले को हाथ में लेते ही मेरी कैफियत बदल गई थी और अब मैं हैरानी से बस उसे देख रही थी। घर आकर मैंने अपने कमरे में आने के बाद सबसे पहले उस थैले को ही खोल कर देखा। मैं देखना चाहती थी कि आखिर क्या सामान है और किसने भेजा है। घर आकर मैंने उसे खोल कर देखा तो ये देखकर मैं दंग रह गई कि उसके अंदर वही सुनहरी रंग का लिबास था जो उस दिन मैंने वहाँ पर सिलाई सेंटर में पहन कर देखा था। उस लिबास को इस थैले में देखकर मैं बेहद हैरान रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो लिबास किसी ने मुझे तोहफे में भेजा है। लेकिन किसने आखिर? कौन इतना दिल निकाल सकता है? किसके दिल में मेरे लिए ख्याल आया था? ये बात सोचकर मैं हैरान थी और इस लिबास को हाथ में पकड़े देख रही थी। अम्मा उतनी देर में कमरे में चली आई और वो भी उस लिबास को देखकर बहुत हैरान थी और मुझसे पूछने लगी, नूरी, ये कहाँ से आया? किसने तुझे दिया? तो मैंने लाइल्मी से नाम में सर हिला दिया और कहा, अम्मा, मुझे नहीं मालूम। रास्ते में वही कल वाला आदमी मिला था और उसने कहा कि ये आपके लिए है, किसी ने भेजा है। मैंने हैरानी से उसे थाम लिया। अब घर आकर खोल कर देखा तो पता चला कि इसके अंदर वही लिबास है जो उस दिन मैंने सिलाई सेंटर में पहन कर देखा था। मेरी बात सुनकर अम्मा चौंक उठी और कहने लगी, नूरी, तूने किसी के लिबास को बगैर पूछे क्यों पहन कर देखा? तो मैं शर्मिंदा सी हो गई और कहने लगी, अम्मा, इतने खूबसूरत लिबास को देखकर मेरे दिल में हसरत जाग उठती थी। उस दिन मैं खुद पर काबू नहीं रख सकी और उनमें से एक को पहन कर देख लिया और वो यही लिबास था। मैंने शर्मिंदा होते हुए अम्मा से कहा तो अम्मा खामोश सी हो गई और कहने लगी, ठीक है नूरी, अब कल ये अपनी सुपरवाइज़र के पास ले जाना और उसे वापस कर देना। हो सकता है उसे मालूम हो कि ये किसने भेजा है तो वो तुम्हें खुद ही बता देगी। अम्मा की तजवीज़ मेरे दिल को लगी और मैं वहाँ से उस लिबास को लेकर चली गई। अगले दिन जब मैंने अपनी सुपरवाइज़र को वो लिबास वापस किया तो वो कहने लगी कि ये तुम्हारे लिए है, इसे अपने पास रखो। जबकि मैंने उसे कहा कि मैं इतना महंगा तोहफ़ा नहीं ले सकती, न जाने ये किसने भेजा है और क्यों भेजा है। तो वो कहने लगी, जिनका लिबास तुमने पहनकर देखा था ये उन्होंने ही भेजा है। सुपरवाइज़र के अंदाज में मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और मैं ठिठक कर उसे देखने लगी और पूछा, किन का लिबास था? किन की बात कर रही हो तुम? और फिर उसने मुझे जो कुछ बताया उसने तो मेरे पैरों तले से ज़मीन सरका दी। वो कहने लगी कि दरअसल ये जन्नात का सिलाई सेंटर है और यहाँ पर सिर्फ उन्हीं के कपड़े सिलाई होते हैं। तुमने जो उस दिन लिबास पहनकर देखा था वो जिन्नात की मलिका का था और उन्हें अपना वो लिबास बहुत पसंद था। उनका बेटा उस वक्त वो लिबास लेने के लिए वहाँ आया था, लेकिन जब उसने तुम्हें वो लिबास पहने देखा तो उसने अपना इरादा बदल लिया और तोहफे के तौर पर तुम्हें वो लिबास दे गया। इसीलिए मैंने तुम्हारे घर भेज दिया था।
اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی اور ایک دم خوف کی لہر میرے پورے وجود میں دوڑ اٹھی۔ میں پریشان ہو گئی تھی کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ جنات کا سلائی سینٹر اور وہاں پر ان کے لباس سلائی ہونا، میرے لیے یہ ایک بہت بڑی حیرت کی بات تھی۔ میں اپنی جگہ پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب آگے کیا کروں۔ مجھے ایک دم یہاں سے خوف محسوس ہو رہا تھا، اور اب تو مجھے وہ سپروائزر بھی عجیب سی لگنے لگ گئی تھی۔ تاہم میں نے اس سے پوچھا کہ تم بھی جن زادی ہو؟ میری بات سن کر وہ بڑے عجیب انداز سے مسکرا دی، اور پھر اس کے جواب نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ کہنے لگی، ہاں میں بھی ایک جن زادی ہوں۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں خوف اتر آیا، اور میں ایک دم وہ لباس وہیں پر پھینک کر خوفزدہ انداز میں گھر واپس بھاگ گئی۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، اتنا خوف کہاں سے آ گیا تھا کہ میں وہاں پر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رک سکی۔ اور پھر اسی رات مجھے تیز بخار ہو گیا۔ اس بخار کی حالت میں بھی بار بار میرے دماغ میں سپروائزر کی باتیں گھومتی رہی، اور بار بار وہ سنہرا لباس سامنے آتا رہا۔ بخار کی وجہ سے مجھے ساری رات غنودگی کی کیفیت رہی تھی، لیکن رات کے آخری پہر اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے اسی نوجوان کی شکل دکھائی دی جو مجھے اس دن راستے میں آتے ہوئے ملا تھا، اور پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ میں غنودگی کی کیفیت میں چلی گئی۔ تاہم صبح جب میں نے اٹھ کر دیکھا تو میرے سرہانے کے پاس وہی سنہرا لباس رکھا تھا۔ میں خوفزدہ ہو گئی اور چلا کر اماں کو پکارنے لگی، اماں اماں یہ لباس کون یہاں پر لے کر آیا ہے؟ میں نے خوفزدہ لہجے میں اماں سے پوچھا تو اماں کہنے لگی، مجھے تو نہیں معلوم یہ کہاں سے آیا۔ اماں بھی حیرت سے اس لباس کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ میں اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کسی بہت ہی بھیانک چیز کو دیکھ لیا ہو۔ تاہم اس کے بعد مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میں چاہوں بھی تو اس لباس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی، اسی لیے میں نے اس لباس کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ جس لباس کو پہننے کے لیے پہلے میں بے قرار ہوئے جا رہی تھی اور دل میں اسے دیکھ دیکھ کر حسرت پال رہی تھی، اب وہی لباس مجھے خوفزدہ کر رہا تھا، اور اسے دیکھ کر مجھے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ اب 2 دن کے بعد جب میری طبیعت سنبھلی تو میں اس سوچ و بچار میں تھی کہ کام پر جاؤں کہ نہیں، لیکن میرے محلے کی لڑکیاں میری خیر خبر لینے کے لیے آ گئیں، اور ان میں سے ایک کہنے لگی کہ تم کام پر کیوں نہیں آ رہی ہو، آخر کیا وجہ ہے؟ تو میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ پہلے تو وہ سب بھی خوفزدہ سی ہو گئیں اور حیرت کا اظہار کرنے لگی کہ ہمیں آج تک یہ معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ وہ سلائی سینٹر جنات کا ہے، جبکہ کچھ دیر کے بعد وہ کہنے لگی کہ اگر وہ جنات کا ہے بھی تو کیا ہوا، ہمارا تو کام چل رہا ہے، ہمیں تو وہاں سے رزق ہی مل رہا ہے، ہمیں انہوں نے کون سا تنگ کیا ہے۔ یوں وہ سب ایک طرف ہو گئیں، اور میں بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ مجھے بھی اس طرح نوکری چھوڑ کر گھر نہیں بیٹھنا چاہیے، اس طرح تو گھر نہیں چلے گا، اور میرے پاس تو ابھی کوئی دوسری نوکری بھی نہیں ہے جس کے آسرے پر میں اس والی نوکری کو چھوڑ دوں۔ یہی سوچ کر میں بھی ان کے ساتھ کام پر جانے لگی۔ تاہم اب میرا رویہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ محتاط تھا، اور میں بہت خوفزدہ رہتی تھی۔ ابھی مجھے وہاں پر جاتے ہوئے 2 دن ہی ہوئے تھے کہ راستے میں ایک دن پھر مجھے وہی اجنبی شخص ملا۔ اسے دیکھ کر ایک عجیب سا خوف میری رگوں پے میں دوڑ گیا۔ تاہم میں نے اسے کہا، آپ کا بہت شکریہ، میں پہلے ڈھنگ سے آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکی تھی، آپ نے میری بہت مدد کی تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، جبکہ وہ کہنے لگا، شکریہ کیسا، یہ تو میرا فرض تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ کہنے لگا، تم نے وہ سنہری لباس واپس کر دیا تھا جبکہ وہ تمہارے لیے ہے، اسے اپنی شادی پہ پہننا۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم اچھل پڑی اور اسے کہنے لگی، تمہیں کیسے معلوم کہ وہ سنہری لباس میرے پاس ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس دن جب میں نے نیند میں تمہیں دیکھا تھا تو تم سچ مچ وہاں پر آئے تھے؟ میں نے شک بھری نگاہوں سے اس اجنبی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ فوراً ہاں میں سر ہلانے لگا اور کہنے لگا، ہاں میں آیا تھا اور تمہارا لباس واپس رکھنے ہی آیا تھا۔ میں ایک جن زادہ ہوں اور ملکہ جنات کا بیٹا ہوں، میرا نام شاہ زین ہے۔ اس دن میں اپنی ماں کا لباس لینے کے لیے آیا تھا، لیکن جب میں نے اسے تمہیں اس طرح پہنے ہوئے دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا، اور میں کتنی ہی دیر کھڑا تمہیں دیکھتا رہا۔
اسی لیے میں نے وہ لباس تمہارے لیے رکھوا دیا اور اپنی ماں کے لیے ایک نیا لباس تیار کروا لیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ جس دن میری اور تمہاری شادی ہو تم اس دن وہ لباس پہنو۔ اس جن زادے کی یہ انوکھی فرمائش سن کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بھی ایک جن زادہ ہے، تاہم یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ میں ایک دم اٹھ کر وہاں سے چل پڑی۔ گھر آنے تک میرا دماغ تھک چکا تھا اور مختلف سوچیں اس میں چکرا رہی تھیں۔ ابا کے گزرنے کے بعد کس طرح کے حالات مجھے دیکھنے پڑ رہے تھے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا واسطہ جنات کے ساتھ پڑے گا اور میں ان کے پاس ہی کام کرنے لگوں گی، اور اب ایک جن زادہ اٹھ کر مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ آج کل اماں کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی، مجھے ان کی طرف سے بھی پریشانی تھی، اور اماں کی دوائیاں بھی ختم ہو رہی تھیں، جبکہ ابھی تنخواہ ملنے میں کافی دن باقی تھے۔ اور آج جب جن زادے کی بات سن لی تو وہ بھی میرے لیے بہت زیادہ پریشان کن تھا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح ان سارے حالات سے نکلوں۔ بے بسی کے مارے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں بے اختیار وضو کر کے جائے نماز پر آ کر بیٹھی اور اللہ سے دعا مانگنے لگی۔ اللہ سے میں نے اپنی بہتری کے لیے اور ماں کی صحت کے لیے دعا مانگی۔ اس کے بعد میرا دل بہت مطمئن ہو گیا اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اب اسی طرح کام پر جا رہی تھی اور اس دن کے بعد سے دوبارہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ لیکن اب جب میں ان لباس کو دیکھتی تو دل میں ایک عجیب سا خوف سر اٹھانے لگتا، ایسے لگتا کہ جیسے وہ جنات میرے ارد گرد ہی موجود ہیں، اور میں بڑے غیر محسوس انداز میں اپنے اطراف میں اچھی طرح دیکھتی۔ لیکن پھر جب سب کو سر جھکائے ہوئے کام میں مصروف دیکھتی تو میں بھی اپنے کام میں مصروف ہو جاتی۔ اس دن کے بعد سے وہ جن زادہ شاہ زین مجھے دوبارہ تو دکھائی نہیں دیا، لیکن میں اس کی باتوں کو سوچ سوچ کر حیران ہوتی کہ کیسے وہ اتنی جلدی مجھے شادی کی آفر کر گیا، جبکہ میں نے تو ابھی اپنی شادی کے بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا۔ میں یہی چاہتی تھی کہ پہلے کچھ عرصہ نوکری کر کے اپنی ماں کا علاج کروا سکوں، پھر پہلے اپنی چھوٹی دونوں بہنوں کی شادی کروں گی اور اس کے بعد خود کی کروں گی۔ لیکن ابھی تک ان دونوں کے رشتے بھی طے نہیں ہوئے تھے۔ اماں اپنے طور پر بھاگ دوڑ تو کر رہی تھی، لیکن مسئلہ غربت کا ہی تھا۔ لڑکوں کو غریب لڑکیاں نہیں چاہیے تھیں، چاہے وہ جتنی بھی سگھڑ اور خوبصورت ہوتی۔ انہیں صرف وہ لڑکیاں چاہیے تھیں جو بہت امیر ہوں اور ڈھیر سارا جہیز لے کر آئیں اور بھاری بھرکم سلامی دیں، جبکہ ہمارے پاس تو بارات کو کھلانے کے لیے بھی کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی اماں اپنی کوششوں میں لگی ہوئی تھی، مگر انہی دنوں میں جب ہر طرف سے پریشانی اور بری خبر سننے کو ہی ملتی تو ایک دم میری دونوں بہنوں کے رشتے ایک ہی گھر میں طے پا گئے۔ اماں نے جب یہ بات مجھے کہی کہ ایک ہی گھر سے دونوں کے لیے رشتے آئے ہیں تو میں بہت حیران ہوئی اور فوراً اماں سے کہا کہ اگر دونوں لڑکے مناسب ہیں تو آپ شادی کرنے میں دیر مت کریں، سادگی سے نکاح کر کے رخصت کرنے والی بات کریں۔ اماں بھی یہی چاہتی تھی، لیکن وہی ماؤں کی پرانی سوچ۔ وہ کہنے لگی کہ میں پہلے تیری شادی کروں گی، تیری شادی پہلے ہوگی تو اس کے بعد ان دونوں کو رخصت کروں گی، جبکہ میں نے اماں کو طریقے سے سمجھا دیا اور یہی کہا کہ آپ میری شادی کا خیال ابھی دل سے نکال دیں۔ اگر میری شادی ہو گئی تو پھر گھر کے حالات زیادہ خراب ہو جائیں گے اور آپ کا گھر کیسے چلے گا؟ جبکہ اماں یہ بات سن کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ میں تمہیں کمائی کرنے کے لیے گھر پر ہی بٹھائے رکھوں، تمہاری شادی نہ کروں۔ اماں کی بات سن کر میں خود چپ سی ہو گئی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ جب میری دونوں چھوٹی بہنوں کی شادیاں ہوں گی تو لوگ بہت سی باتیں کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ میری دونوں بہنوں کی شادیوں پر لوگوں نے بہت باتیں بنائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بڑی کے ہوتے ہوئے آخر چھوٹیوں کے رشتے کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی، جبکہ اماں سب کو وضاحتیں دے دے کر تھک چکی تھی، لیکن لوگ تو لوگ تھے اور باتیں بنانے سے باز نہیں آتے تھے۔ میری بہنوں کی شادی میں شاہ زین نے میرا بہت ساتھ دیا۔ اس نے اپنی طرف سے میری بہنوں کو شادی کے لباس تحفے میں دیے اور اس کے علاوہ سلامی کے لیے رقم بھی تحفے میں دی، حالانکہ میں نے اسے سختی سے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ تمہارا کوئی حق نہیں بنتا، تم ہمارے گھر کے معاملات میں اس طرح دخل اندازی مت کرو۔
لیکن میری سب کڑوی کسیلی باتیں سننے کے باوجود وہ گھر پر آ کر تحفے دے کر گیا تھا۔ چونکہ اماں اس کے بارے میں نہیں جانتی تھی، انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک جن زادہ ہے، اسی لیے اماں نے ان تحفوں کو خوشی سے قبول کر لیا۔ جبکہ بعد میں جب میں نے انہیں شاہ زین کے متعلق سب کچھ بتایا تو وہ اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہ زین ایک جن زادہ ہے، کیونکہ شاہ زین ان کے ساتھ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ پیش آیا تھا اور بڑی محبت سے ان کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا تھا۔ اسی لیے اماں کی نظروں میں اس کا خاکہ بہت اچھا بن گیا تھا اور وہ اسے بڑا اچھا سمجھتی تھی۔ لیکن اب وہ مجھے اس سے دور رہنے کے لیے کہہ رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس سے دور کیسے رہوں، کیونکہ وہ کبھی بھی اچانک راستے میں آ جاتا تھا، اور ویسے بھی وہ سلائی سینٹر ان کا اپنا تھا، اس لیے اسے وہاں پر رہنے پر پابندی بھی نہیں تھی۔ لیکن میں نے اب سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی مجھے کوئی اور کام ملا تو میں یہاں سے کام چھوڑ دوں گی، لیکن اس سے پہلے ہی ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے مجھے دہلا کر رکھ دیا۔ اس دن میں کام سے جلدی گھر واپس آ گئی تھی۔ آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اور میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ گھر واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹے ہوئے مجھے ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اچانک میرے چھوٹے بہن بھائیوں کی چیخ و پکار سنائی دی۔ میں فوراً بھاگی بھاگی باہر آئی تو دیکھا اماں فرش پر بے ہوش پڑی ہوئی ہیں اور ان کے سر سے خون بہہ رہا ہے۔ میں بے حد پریشان ہو گئی اور ہاتھ پیر چھوڑ بیٹھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں کہ اتنی دیر میں شاہ زین چلا آیا۔ وہ اچانک ہی میرے گھر آ گیا تھا۔ اس نے جب اماں کو بے ہوش دیکھا اور اس طرح ان کے ماتھے سے خون بہتے دیکھا تو وہ ایک دم سے اماں کے قریب بیٹھ گیا۔ ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے کچھ پڑھا اور اماں کے اوپر پڑھ کر پھونکا، اور پھر کچھ دیر کے بعد کہنے لگا کہ اب انہیں ہسپتال لے جاؤ، اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ جبکہ میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی تو وہ مجھے کہنے لگا کہ اگر انہیں لے جانے میں ذرا بھی دیر ہو جاتی تو ان کی موت بھی واقع ہو سکتی تھی، اسی لیے میں نے پہلے جنات کے طریقے علاج سے ان کا علاج کیا ہے۔ اب تم انہیں ہسپتال لے جاؤ تاکہ ان کا علاج ممکن ہو۔ میں تو پہلے ہی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی اور شاہ زین کے منہ سے یہ سب باتیں سن کر میں اور پریشان ہو گئی۔ تاہم فوراً اماں کو لے کر ہسپتال بھاگ گئی۔ ڈاکٹر نے اماں کو ہسپتال میں داخل کر لیا اور وہاں پر 3 دن رکنے کے بعد جب اماں گھر واپس آئیں تو پہلے سے کافی بہتر تھی۔ ان دنوں میں ایک بار بھی میرا اس سے سامنا نہیں ہوا۔ اس نے ہماری مدد کی اور جس طرح اس نے اماں کو ٹھیک کیا میرے لیے یہ بات بہت اہمیت رکھتی تھی، اسی لیے میں اب منتظر تھی کہ کسی طریقے سے وہ مجھے ملے اور میں اس کا شکریہ ادا کر سکوں۔ آج تک میں جب جب اس سے ملی تھی تو ہمیشہ وہی اچانک سامنے آ جاتا تھا، لیکن اب میں اس کی منتظر تھی اور وہ مل ہی نہیں رہا تھا۔ اسے سوچ کر میرے دل میں عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی اور اس کا انتظار کرتے مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ اس کیفیت کا نام کیا تھا میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، کیونکہ میں پہلے تو ایسا کچھ بھی محسوس نہیں کرتی تھی، لیکن اب دل میں اس کے لیے عجیب سے جذبات پیدا ہو رہے تھے اور اسے سوچنا اور اس کا انتظار کرنا مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ اماں پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی اور میں نے ان دنوں سلائی سینٹر جانا بند کیا ہوا تھا۔ میں آج کل صرف اماں کا دھیان رکھ رہی تھی اور ان کی دیکھ بھال کر رہی تھی کہ انہی دنوں میں شاہ زین نے آ کر میرا ہاتھ مانگ لیا اور اماں نے خوشی خوشی ہاں کہہ دی۔ میں حیران رہ گئی۔ شاہ زین کے جانے کے بعد میں نے جب اماں سے پوچھا کہ آخر آپ نے اسے شادی کے لیے ہاں کیوں کہہ دی؟ آپ اس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہیں اور جان بوجھ کر آپ نے ایسا کام کیا؟ جبکہ اماں کہنے لگی، وہ لڑکا اپنی محبت میں سچا ہے اور تم سے سچی محبت کرتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اس کی محبت کو ہار دو، یہی وجہ تھی کہ میں نے اسے شادی کے لیے ہاں کہہ دی ہے۔ اب تم بھی پرانی باتیں بھول جاؤ اور شادی کی تیاریاں کرو جیسے شاہ زین کر رہا ہے۔ اماں کی بات پر میں ایک دم شرما سی گئی اور میں نے اپنا سر جھکا لیا۔ سچ تو یہ تھا کہ شاہ زین نہ جانے کب میرے دل پر آ کر قابض ہو چکا تھا اور اس کی محبت میرے دل میں بھر چکی تھی۔ اب ایک لمحے کے لیے بھی میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ مستقبل کے ہزاروں خواب لے کر میں رخصت ہو کر جنات کے گھر میں آ چکی تھی اور یہاں پر میرا استقبال بڑے شاندار طریقے سے کیا گیا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ شاہ زین کے گھر والے مجھ سے اتنی محبت کا مظاہرہ کریں گے
اور دل کھول کر میرا استقبال کریں گے۔ میں نے آج شادی کے دن وہی جوڑا پہنا ہوا تھا جو شاہزین نے مجھے تحفے میں دیا تھا، اور سنہرے رنگ کا جوڑا میرے لیے خوشبختی کی علامت ثابت ہوا۔ سنہرے رنگ کے جوڑے کو جب میں نے پہلی بار پہنا تھا تو شاہزین مجھ پر عاشق ہو گیا تھا، اور پھر آج جب اسے دوسری بار پہنا تو میں شاہزین کی بیوی بن چکی تھی۔ شاہزین نے میرے لیے بہت کچھ کیا۔ جس طرح اس نے میری ماں کا علاج کروایا اور میرے گھر کی مشکلات کو دور کیا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنے اچھے دل کا مظاہرہ کرے گا۔ شاہزین کے ساتھ زندگی اتنی آسانی سے گزرنے لگی، اور میں حیران ہوتی جب وہ مجھ سے اپنی وارفتگیوں کا اظہار کرتا۔ شاہزین کی محبت پا کر میں بے حد خوش اور مطمئن تھی۔ اب وہ سلائی سینٹر میری ذمہ داری تھا، اور وہاں پر اب میں سارے انتظامات سنبھالتی تھی۔ وہاں پر موجود میرے گاؤں کی لڑکیوں نے مجھے جب وہاں کی انتظامیہ کے روپ میں دیکھا تو بہت حیران ہوئی، اور جب انہیں میری شاہزین سے شادی کے بارے میں علم ہوا تو ان سب نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ شکر ہے کوئی ایک لڑکی تو غربت کی اس چکی سے نکلی۔ وہ سب مجھے وہاں پر دیکھ کر بہت خوش تھیں، یہاں تک کہ وہ سپروائزر بھی مجھے اپنی نئی مالک کے طور پر دیکھ کر بہت حیران اور خوش تھی۔ وہاں پر آنے والی ہر لڑکی کی آنکھوں میں اترے خواب کو میں پہچاننے لگی تھی، اور میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ ان کے خوابوں کو پورا کر سکوں، اور میں نے یہاں شاہزین کے ساتھ مل کر باقاعدہ اس کے اوپر کام کیا تھا، اور ان لڑکیوں کو ان کے خوابوں کو پورا کرنے کا موقع دیا، جس کے نتیجے میں کافی لڑکیاں اپنے خواب حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ ایک اور کام بھی میں نے یہ کیا کہ جب بھی کسی لڑکی کی شادی ہوتی تو اسے میرے سلائی سینٹر کی طرف سے شادی کا تحفہ اس کی من پسند شادی کا جوڑا دیا جاتا، جسے وہ خود بناتی، سجاتی اور سلائی کرتی، اور جب وہ اسے پہن کر خوش ہوتی تو اس کی آنکھوں میں اترنے والی حقیقی خوشی مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ آج میری شادی کو 3 سال گزر چکے ہیں۔ میں شاہزین کے ساتھ بہت مطمئن اور خوش ہوں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شاہزین کے ساتھ میری زندگی اتنی اچھی اور مطمئن گزرے گی۔ جس طرح وہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور اس نے مجھے اپنی پلکوں پر بٹھایا، شاید کوئی انسان بھی نہ کرتا۔ شاہزین نے جتنے احسان مجھ پر کیے تھے، میں چاہتی بھی تو کبھی ان کا بدلہ نہیں چکا سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج جب بھی میری نگاہیں شاہزین کی طرف اٹھتی ہیں تو ان میں محبت اور عقیدت ہوتی ہے، اور شاہزین کو اس محبت سے محبت تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔